اب میں بلا کسی تاخیر آنے والے خطیب گلشن خطابت کے اندلیب غلام حبیب حضرت علامہ اکبر احسانی صاحب قبلہ مجدد ذلہ النورانی کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں، اپنی نورانی و عرفانی حقانی تقریر سے ہمیں اور سامعین کو نوازیں۔ مگر آئیے آنے سے پہلے ذرا زندگی کے ساتھ آپ نعرہ لگا لیں، پورا مجمع نعرہ لگا لیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، جشن غوث اعظم، انجمن رضائے مصطفیٰ حضرت علامہ اکبر احسانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اس شعر کے ساتھ کہ مناؤ روز و شب جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ مناؤ روز و شب جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مٹا دو نام باطل کا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غلام مصطفیٰ موجود ہے اب بھی زمانے میں، کرو سرکار کا چرچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کے شہدائیوں، جملہ مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وأصحابه المكرمين المعظمين المطهرين سبحان اللہ۔ ولجميع الأولياء الكاملين العارفين ما شاء اللہ سبحان اللہ۔ لا سيما على القطب الرباني المحبوب السبحاني الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العالمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. غوث اعظم من بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی.
سبحان اللہ خدا خواجہ کے مستانوں میں کر لے تو قبول توتیے حق سیدی احسانی کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ محبت کے ساتھ درود شریف کی ڈالیاں پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مائک والے آپریٹر سے گزارش ہے کہ اس مائک کے علاوہ جتنے مائک ہوں سب کو بند کر دیں۔ جو آوازیں آئیں صرف محفل کی آئیں، مائک کی کوئی آواز نہیں ٹکرانی چاہیے، اور زیادہ نعرہ نہ لگائیے۔ زیادہ نعرہ لگانا محفل کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اس سننے سنانے کا ماحول بنائیے، جو بات جو پیغام آپ تک پہنچایا جائے اس کو سن کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سچ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان میں داخل ہے، نعرہ ہم لگاتے ہیں بیچ بیچ گرمانے کے لیے، اور یہ سچ ہے جب غوث و خواجہ کا کرم ہوتا ہے تبھی سنی گرم ہوتا ہے، اور یہ گرمی بھی سلامت رہے۔ لیکن ہاں زیادہ نعرے لگانے سے ٹائم ختم ہوگا، جو مجھے میٹر دینا ہے وہ بچا کے چلا جاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا۔ کم نعرے لگائیں گے نا تو قاعدے سے کچھ میٹر آپ تک پہنچے گا۔ محبت کے ساتھ آپ حضرات بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعت پاک کے 2-3 شعر حصول برکت کے لیے سماعت فرمائیں۔ ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں۔ ای کو بند کیجئے بھائی، سادہ میں چلاؤ۔ ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ ہاں محبت سے سبحان اللہ تو ضرور بولتے رہیے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر آپ کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں داخل فرما دی جائیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ ہوا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو آ رہی ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائے، جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آنسو تو اپنے طور پر سبھی کے نکلتے ہیں، کبھی خوشی میں کبھی غم میں نکلتے ہیں، اور زمین پر بھی گرتے ہیں، رخسار پر بھی رک جاتے ہیں،
दामन पर भी ठहर जाते हैं। और आप अपने चूल्हा में आग जलाओ, रात भर आंसू बहाओ, तो आपके घर के चूल्हा की आग भी सर्द ना पड़े, मगर नबी की आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो आला हजरत अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा, अभी ना सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने सुना था कि मुकुंदपुर में बड़े जिंदा दिल लोग हैं, अगरचे देहात है, देहात का मसला तो ले हाथ दे हाथ देहात, लेकिन ऐसे माहौल में दीनी जिंदगी पैदा होना ये भी सरकार गौसे आजम का करम है। और आज हम सोनभद्र से चले, कमर जावेद साहब की ड्राइवरी यहाँ तक लेकर के वो आए, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे हाफिज वलीउल्लाह साहब, क्या कहना, नाम ही वलीउल्लाह है, तो क्यों ना अल्लाह से कुर्बत हो। कभी कभी ऐसा होता है कि नाम का माना बिल्कुल दुरुस्त होता है और नाम के हिसाब से काम भी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नाम का मामला उल्टा हो जाता है। अगर सुन्नी हो तो उसके नाम का माना बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगर कोई वहाबी ताहिर नाम रख ले, कोई नापाक अगर ताहिर रख ले, तो ताहिर रख लेने से थोड़ा पाक हो जाएगा। और जरूरी था कि वो ताहिर नाम रख के बकवास करे, ताकि लोग समझ जाए नाम कुछ और है, काम कुछ और है। इसलिए प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारे हाफिज वलीउल्लाह साहब, एक हमारे उज़ैर अहमद साहब का फोन जाता था कभी कभी, मैं जानता नहीं कौन है वो। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे इन सबको। तमाम अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा ने ये प्रोग्राम बड़े एहतमाम के साथ सजाया, संवारा, अब बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। देखने के बाद ये जज्बात, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इस अंजुमन को कामयाब करे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सब तमाम नौजवान जितनी महफिल में बैठे हैं, सबके रिस्क में, उम्र में, औलाद में, कारोबार में, ईमान में, अमल में तरक्की और बरकत अता फरमाए। बस मैं बहुत जल्दी से अपना सफर शुरू करता हूँ। एक मता और दो तीन शेर आपको और देता हूँ, जिंदगी के साथ आप हजरात समात फरमाए, इंशाअल्लाह रूह ताजी हो जाएगी और माहौल बनाइए। सुभान अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। इतना धीरे धीरे से काम नहीं चलने वाला। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला
ہوتا اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ اور یہی شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے محبت کا مولی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کا مولی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کا مولی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کا مولی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا اور یا حافظ ولی اللہ صاحب ارے اللہ کی ولایت بھی حاصل ہو جائے اللہ کرے آمین سب لوگ آمین تو کہیے آمین ولی اللہ ہے اللہ کے ولی ہو جائے سبحان اللہ باقی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ شعر ملاحظہ فرمائے جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیے تمام علماء اہل سنت کی جانب سے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے زکوٰۃ دوستوں کتنا احمدی کا فریضہ ہے زکوٰۃ دوستوں کتنا احمدی کا فریضہ ہے یہ جس دھن سے نکل جائے وہ دھن میلا نہیں ہوتا یہ جس دھن سے نکل جائے وہ دھن میلا نہیں ہوتا جی لگا کے درود پاک سنائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ابھی جو یہ اٹھک بیٹھک لگائے ہوئے ہیں ابھی تک تو یہ ماحول بن رہا تھا ان کے لیے صرف 4 مصرے کی یہ میلاد سرور منائے ہو کاہے یہ میلاد سرور منائے ہو کاہے یہ سب بتی وتی لگائے ہو کاہے علاقہ میں ہلچل مچائے ہو کاہے اور سبھے بیٹھ کے کچھ جو سنبئی نہ کری ہو تو پھر ہم سبھن کا بولائے ہو کاہے کبھو جنگلے کا گلستان کہبئی کبھو جنگلے کا
गुलिस्तान कहबे जे गोरू अहै वह का इंसान कहबे कि जही का शहीदी से उल्फत न होई तो वही का कभू हम मुसलमान कहबे। लिए हाँ सुभान अल्लाह। अब आप हजरात जिंदगी के साथ तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह चंद लम्हा चंद बातें समाप्त करें। नात गोई भी गम इश्क़ नबी है बेकल, किस बहाने से ये दौलत मेरे हाथ आई है। अभी आप हजरात शोराए किराम से बेहतरीन कलाम समाप्त कर रहे थे, नाते मुस्तफ़ा समाप्त कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। नात का सुनना, नात का लिखना, नात का पढ़ना ये सब इबादत है। और नात खाने मुस्तफ़ा की बेशक आज भी इमदाद होती है। सरकार आज भी नात खां की इमदाद फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। जब तक सरकार का करम न हो न एक शेर कोई लिख सकता है न पढ़ सकता है। और जलसे इसीलिए किए जाते हैं, ये महफिलें इसीलिए की जाती हैं ताकि सरकार से हमें सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए। और तो टाइम मिलता ही नहीं है हमको कभी उलमा के पास आने का। यही जलसे होते हैं कि इन्हीं के जरिए कुछ पैगाम पहुंच जाता है, इन्हीं के जरिए कुछ इश्क मार्फत की बातें पहुंच जाती हैं, रुमूज़ व असरार जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। अरे खेत में कोई थोड़ा बताने आएगा, जहां जिस चीज की फैक्ट्री होगी, कारखाना होगा, वहीं वो माल मिलेगा। तो जरूरी है कि अगर इल्मुद्दीन की तलाश है तो उलमा के करीब आना पड़ेगा और इल्मुद्दीन से ताल्लुक रखना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, तो नात का पढ़ना, नात का लिखना ये सब इबादत है। सुभान अल्लाह। एक वाकया सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाए कि हजरत अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वक्त के इमाम भी हैं, नात खाने मुस्तफ़ा भी हैं, मकबूले बारगाहे रसालत भी हैं। उनका मशहूर जमाना कलाम जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही है, अब वो कलाम कि मियाँ मैं पढ़ूं, आप फरमाइश करो, बूसरी के मुकद्दर पे कुर्बान जाओ कि नात वो पढ़ रहे हैं, फरमाइश मुस्तफ़ा कर रहे हैं। 1-2 बरस का नहीं, बज़ाहिर 600 बरस का तकरीबन जमाना पीछे का है इमाम बूसरी का। नात खाने हबीब की तबीयत खराब हुई, बीमार पड़ गए इमाम शरफुद्दीन। इलाज शुरू हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, मुसलसल 12 साल तक इलाज होता रहा मगर शिफा न मिली। 12 साल के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, घर ले जाओ इनको, मरना तो है ही, डॉक्टर के बिस्तर पे क्यों मरें, घर में जा करके मर जाएं, ले जाओ इनको। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये चंद सांसों के मेहमान हैं, चंद लम्हे के मेहमान हैं, रात ना गुजार सकेंगे, इनको अपने घर ले जाओ। लोग लेकर के आए, मोहल्ले में खबर हो गई, पूरी बस्ती में खबर हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दिया, इमाम शरफुद्दीन दुनिया से जाने वाले हैं, हमारे करीब से दूर होने वाले हैं, दाइये अजल को लब्बैक कहने वाले हैं। लोग आने लगे, झूम झूम के आने लगे, घूम घूम के आने लगे, बड़े शोर के साथ आने लगे। इमाम शरफुद्दीन का शायद इंतकाल होने वाला है। बड़े रंजीदा हालत में लोग हुजूम दर हुजूम चले आ रहे हैं, देख देख करके आंखों में आंसू बहाते हैं, वापस चले जाते हैं। जब शाम हो गई, काफी वक्त गुजर गया, रात का काफी हिस्सा गुजर गया, मोहल्ले गांव के लोग चले गए, घर के लोग बचे। इमाम शरफुद्दीन इशारे से पूछते हैं, ए लोगों ये रोना कैसे, आंखों में आंसू कैसे, छोटों की आंखों में आंसू, बड़ों की आंखों में आंसू, औरतों की आंखों में आंसू, ये रोना कैसे। लोगों ने कहा, घर वालों ने, हुजूर अब तक तो आपके मर्ज को हमने छुपा कर रखा था, लेकिन कब तक छुपाएंगे, अब तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप चंद सांसों के मेहमान हैं, चंद लम्हे के मेहमान, आपका साया हमारे सरों से उठने वाला है। इसीलिए ये गम के आंसू हैं, या आपकी फुरकत के आंसू हैं, ये हिजरत के आंसू हैं, आप हमारे दरमियान से दूर होने वाले हैं, दाई अजल को लब्बैक कहने वाले हैं। आप फरमाते हैं, ये बात किसने कह दिया कि मैं मरने वाला हूं। हुजूर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया। आप फरमाते हैं, जाओ सो जाओ अपने बिस्तर पे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, दे देने दो, हकीमों ने जवाब दे दिया है, दे देने दो, तबीबों ने जवाब दे दिया है, दे देने दो, मदीने वाले आका ने तो जवाब नहीं दिया है। अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने वाले आका ने तो जवाब नहीं दिया है।
لوگوں نے کہا یار یہ عقیدے کے بہت پکے آدمی معلوم ہوتے ہیں, یہ مریں گے نہیں, ان کو چھوڑو ان کے حال پہ. 12 سال سے آنکھیں پتھرا گئی ان کے پیچھے جاگتے جاگتے, چھوڑو ان کے حال پہ, چلو چل کے سوتے ہیں. لوگ گئے اپنے اپنے بستر پہ لیٹ گئے, لیکن انہیں نیند کیسے آئے جنہیں مرنے کا یقین دلا دیا گیا ہو؟ کیسے نیند پڑے؟ کروٹ بدل رہے ہیں, مگر سوچتے ہیں جب بھی موت آئے گی ہم اس کا استقبال کریں گے, مگر جب تک سانس چلتی ہے آؤ مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے, نبی کی نعت پڑھی جائے. اللہ اللہ اسی عالم میں مصطفیٰ کی نعت شروع کرتے ہیں. 1-2 شعر نہیں, 171 شعر تک پڑھتے چلے گئے. 171 شعر, اور جیسے ہی 171 شعر پورے ہوئے آنکھ بند ہوئی, مقدر بیدار ہو گیا. کملی والے مصطفیٰ تشریف لے آئے, رحمت عالم تشریف لے آئے. فرماتے ہیں آقا امام شرف الدین کھڑے ہو جاؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 12 سال سے ڈاکٹروں نے علاج کر کے مجھے اتنا بیمار کر دیا کہ اٹھنے کی طاقت نہیں, کیسے کھڑا ہو جاؤ؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے نبی کا حکم ہے امام شرف الدین کھڑے ہو جاؤ. ہمارے نبی کا حکم ہے شرف الدین کھڑے ہو جاؤ. فرماتے ہیں میں اسی عالم میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں شرف الدین میری نعت سناؤ. کہا یا رسول اللہ کون سی نعت سناؤ؟ ہمیں وہی سناؤ جو ابھی پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ, وہی سناؤ جو ابھی پڑھ رہے تھے. امام شرف الدین ہاتھ باندھتے ہیں, آقا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اور نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں. کون سا وہ کلام؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا. اس کا ایک ایک شعر پوچھو علماء سے اس کے فضائل, کہ ایک ایک شعر اگر لکھ کے دروازے میں لگا لیا جائے تو کوئی بلا گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. میں وہ نعت پڑھ رہا ہوں جس کو مصطفیٰ سن رہے ہیں. بلند آواز سے بولو محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آقا کو نعت سنائی, نعت کمپلیٹ ہوئی. میرے آقا فرماتے ہیں اے شرف الدین تم نے میری نعت سنائی ہے تو ایسا ہی نہیں بلکہ تمہیں کچھ انعام بھی چاہیے. ابھی کچھ لوگ نعت پڑھنے والوں کو کچھ پیش کر رہے تھے, تو یہ پیش کرنا نعت خانے حبیب کبریا کو, یہ آپ کی ہماری سنت نہیں, یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. نبی فرماتے ہیں تم نے میری نعت سنائی ہے تو ایسا ہی نہیں بلکہ تمہیں اس کا کچھ انعام بھی چاہیے. سبحان اللہ. اور نبی وہ چادر جو کندھے پہ رکھے تھے اتارنے لگے. امام شرف الدین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چادر آپ عطا کریں گے یا آپ کا کرم ہے, مگر میں بیمار ہوں, 12 سال سے بیمار ہوں. ڈاکٹروں نے مرنے کا اعلان کر دیا ہے. اگر اسی مرض میں میں مر گیا, انتقال کر گیا, کل دنیا کہے گی یہ نبی کا نعت خواں نبی کو پکارتا رہا, نبی سے مدد طلب کرتا رہا مگر مدد نہ ملی. اس لیے یا رسول اللہ اس موذی مرض سے مجھے نجات مل جائے, یہ مرض دور ہو جائے, سب سے بڑا انعام میرے لیے یہی ہوگا. آقا فرماتے ہیں اے شرف الدین
کہاں ہے مرض؟ کہاں ہے مرض؟ کہاں ہے مرض؟ ہاتھ رکھتے چلے گئے، شفا ملتی چلی گئی، سبحان اللہ، ہاتھ رکھتے چلے گئے، شفا ملتی چلی گئی، اللہ اللہ۔ اب دیکھیے جب بالکل کلیئر ہو گئے تو سوچتے ہیں وہ چادر جو سرکار پہلے دینا چاہتے تھے کہیں لوٹا نہ لے جائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مرض دور کیا ہے میری مرضی سے، اور یہ چادر عطا فرمائیے اپنی مرضی سے۔ آقا کبھی کسی کا دل کیوں دکھانے والے، وہ رحمت للعالمین آقا، وہ نوری چادر اتاری آپ نے، امام بوصری کو عطا فرمائی۔ امام بوصری نے خواب میں سرہانے میں رکھا، سرکار تشریف لے گئے، نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا وہ چادر جو خواب میں ملی ہے وہ میرے سرہانے رکھی ہے۔ ہاتھ دیکھا تو کلیئر، پیر کو جھٹکا دیا، چل کے دوڑے آنگن میں، معلوم ہو گیا کہ وہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وضو کے لیے بھی یقین یہ ہو رہا کیا خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن سوچا کہ نہیں، خواب میں نبی کو دیکھنا نبی ہی کو دیکھنا ہے۔ بے شک کرم فرمائی ہو گئی، میرے سرکار تشریف لائے اور میرا مرض دور ہو گیا۔ ایک خوراک میں کلیئر، اٹھایا لوٹا، اور لوٹا اٹھا کے وضو کیا، وضو کر کے تہجد کا وقت تھا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تہجد کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بیدار ہیں اور اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، تب تک فجر کا وقت نمودار ہوا، مسجد کے میناروں سے خوبصورت آواز کانوں سے ٹکرائی، اللہ اکبر اللہ آواز کانوں سے ٹکرائی، امام شرف الدین مسجد کی طرف چل پڑے۔ وضو تو ہے یہ ہے، چل کے نماز مسجدیں پڑھ لی جائے۔ ہم مسجد پہنچے تو جن لوگوں نے شام کو دیکھا تھا کہ مر رہے ہیں، وہ جھک جھک کے دیکھنے لگے، یا اللہ وہی ہے، ہی کیا ہو گیا؟ 12 سال میں کوئی ڈاکٹر نہ ٹھیک کر پایا، ایک کا خوراک میں کلیئر، ایک افسول، ساری محنت وصول، کیا معلوم تھا کہ خواب میں آ گئے ہیں رسول، اسی لیے ساری محنت وصول، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، دروازے پر ایک بزرگ ہیں، سلام کیا امام بوصری کو، آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد امام شرف الدین سے وہ کہتے ہیں، اے میرے دوست، میرے آقا کی نعت سنا دو، میرے بھائی میرے آقا کی نعت سنا دو۔ کہا کون سی سناؤں؟ کہا ہم سے پوچھ رہے ہو، ہمیں وہی سناؤ جو رات میں مصطفیٰ کو سنا رہے تھے، سبحان اللہ۔ کہا یہ بات تم کو کیسے معلوم؟ یہ خواب تو میں نے اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا ہے، میں نے اپنے سوا ابھی کسی کو نہیں بتایا، معلوم ہی نہیں کسی کو، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ میں نے رات میں مصطفیٰ کو نعت سنایا ہے؟ کہا امام شرف الدین، کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن جب رات میں آقا تمہارے پاس تشریف لائے ہیں تو تنہا نہیں آئے ہیں، ہمارے جیسے بہت سے غلاموں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں، تم نعت پڑھ رہے تھے، ہم سب جھوم رہے تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے، تو آقا کی نعت پڑھنا، لکھنا، نعت کا پڑھنا، سننا، یہ سب عبادت ہے، اس لیے آپ سن رہے ہو، بیٹھ کر کے سماعت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کا صدقہ عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اور جذبہ عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، انشاءاللہ العظیم آپ ترجمہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ اور حسینی دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدح آقا جہاں نہیں ہوتی، وہ زمین آسمان نہیں ہوتی، مدح آقا جہاں
نہیں ہوتی وہ زمین آسمان نہیں ہوتی، سر نہ دیتے جو کربلا والے، سر نہ دیتے جو کربلا والے، مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی۔ اس لیے پیارے، تو آج بڑی زندگانی کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے، مولا زندگانی سلامت رکھے۔ اس لیے آج قرآن پاک کی آیت سنو، وہ قرآن جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، کسی کو پڑھنے کے لیے دینا، یہ سب ثواب ہے۔ کسی طالب علم کو دینا، عالم دین کو دینا، قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا، یہ سب ثواب ہے۔ اس لیے آپ کسی کتاب کو الٹتے پلٹتے رہو، مگر کسی کتاب کے الٹنے پلٹنے سے آپ کو کیا ملے گا وہ آپ جانتے ہو، مگر قرآن کے ایک حرف کو پڑھو تو 10 نیکیاں لکھ دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، مدرسے میں دینا بھی ثواب، کسی بچے کو پڑھنے کے لیے دینا ثواب، شادی میں بچی کو دینا بھی ثواب، عالم دین کو بھی دینا ثواب، کسی کو تحفے میں دینا بھی ثواب، پڑھنے کے لیے دینا ثواب۔ مقصد یہ ہے، قرآن پاک کلام الہی خدا کا وہ کلام ہے۔ زمانہ ٹل سکتا ہے، عمارتیں ٹل سکتی ہیں، ماحول بدل سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا رہتا ہے، دریاؤں کا رخ بدل سکتا ہے، مگر قرآن پاک خدا کا کلام ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے پیارے، قرآن کی تلاوت سننے ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن کا پڑھنا، لکھنا، سننا سب ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کا علم پڑھا ہے، یا انجینئر صاحب ہوں تو پیچھے، منسٹر صاحب ہوں تو پیچھے، بلسٹر صاحب ہوں تو پیچھے، یہ 3-4 ہزار روپیہ تنخواہ پانے والوں کے پیچھے 50-50 ہزار والے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے۔ اب کہنا یہی پڑتا ہے، پیچھے کھڑا اس امام کی اللہ اکبر۔ ایک بھائی انجینئر ہے، 50 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے، ایک بھائی حافظ قرآن ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے بڑا بھائی انجینئر کھڑا ہوتا ہے حافظ قرآن کے پیچھے، وہ بیچارہ 2000 پاتا ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے محمد طرف کعبہ شریف کا وقت فجر کا، پیچھے کھڑا اپنے چھوٹے بھائی کے اللہ اکبر۔ ایسے ہی نیت کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کیسے کرتا ہے؟ پیچھے کھڑا اس امام کے۔ ابا بھی پہنچا، ابا نیت کرتا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد طرف کعبہ شریف کا، محمد طرف کعبہ شریف کے، پیچھے کھڑا اپنے بیٹے کے۔ ایسے کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے پیچھے کھڑا اس امام کے۔ شریعت نے باپ اور بیٹے کے رشتے کو الگ کر دیا ہے اس وقت جب حالت امامت میں ہو۔ ہمیں چھوٹے بھائی کو بھی بھائی نہیں کہہ سکتے اس وقت جب وہ امام ہو، بڑے بھائی کو بھی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے اس وقت جب وہ امام ہو۔ تو حقیقی بھائی کو شریعت نے جب امام ہونے کی حیثیت سے بھائی کہنے کی اجازت نہیں دی، تو جو امام بیا ہو بھلا اس کو بڑا بھائی کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان نبوت، خواجہ کا ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم نعت شریف پڑھ رہے تھے، کچھ بچے بول رہے تھے آواز ہے کوئل کی طرح۔ ہمارے اناؤنسر صاحب جب شعر پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب کہے تھے یہ دہاڑ رہے ہیں شیر کی طرح۔ لیکن کسی شعر کو دیکھ کے کوئی کہے گا کہ یہ شعر بولتا ہے قاری نثار کی طرح؟
وہ بچے کی آواز ہے کوئل کی طرح، لیکن کسی کوئل کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یہ کوئل بولتی ہے اس بچے کی طرح۔ پانی ٹھنڈا ہے برف کی طرح، لیکن برف کو پکڑ کے کوئی کہے گا برف ٹھنڈا ہے پانی کی طرح۔ چائے گرم ہے آگ کی طرح، لیکن آگ کو پکڑ کے کوئی کہے گا آگ گرم ہے چائے کی طرح۔ پتا چلا یہ طرح کی مثال ایک طرف سے سوٹیبل ہے، دو طرف سے نہیں۔ طرح طرح، ہم تمہاری طرح تم ہماری طرح، کیا ہے؟ رب جانتا تھا کہ بندے ایک دوسرے کی طرح بننے کے بہت زیادہ دعوے دار ہو جائیں گے۔ اے محبوب اس سے پہلے تم کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح ہوں، تاکہ دنیا کے اہل ایمان سمجھ جائیں کہ جب نبی نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں تو اب ہمیں حق نہیں کہ ہم کہیں ہم نبی کی طرح ہیں۔ اس لیے پیارے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ ارے بلند آواز سے بولو پیارے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی رسول جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، نبی جو دے وہ، ارے بلند آواز سے بولو، نبی جو دے وہ، نبی جو عطا کرے وہ لے لو، نبی جو تقسیم کرے وہ لے لو۔ اے اللہ، رسول اللہ سے کاہے دلا رہا ہے، تو کاہے نہیں دے رہا؟ آج چپ ہو جا، میں ہی تو دیتا ہوں، مگر وسیلہ اپنے محبوب کو بنا دیا۔ تو جب بغیر رسول کے اللہ کچھ دیتا نہیں، بغیر نبی کے وسیلے کے اللہ کچھ دیتا نہیں، تو بغیر نبی کے وسیلے سے تیری سنے گا کیسے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے۔ غیر اللہ سے مانگنا شرک۔ ایک جملہ لگا کے دھوسیا دیتے ہیں سنیوں کو، اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے۔ رات بھر ملا نے تقریر کیا جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے، مانگو اللہ ہی دیتا ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک۔ اب میں نے دیکھا کہ ملا صبح اٹھ کے ناشتہ اپنی بیوی سے مانگ رہا۔ میں بنگلہ دیش گیا تھا ابھی، ایک ظالم بازو میں آیا بیٹھ گیا، جب ایئرپورٹ میں تھا میں تو سب ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو بیٹھ گیا کہ کہا ہے مولانا ایک بات بتائیے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا آپ لوگ تو مزارات کو مانتے ہو، بزرگوں کو مانتے ہو۔ میں نے کہا بے شک مانتے ہیں۔ تو کہا یہ بتائیے آپ لوگ چادر کہاں چڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا چادر کہاں چڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، ہر محترم چیز جو ہوتی ہے اس کو غلاف دیا جاتا ہے، اسے کپڑا دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پڑھ رہا ہے، 4 برس کی عمر کا ہے، گھر میں ہے کوئی بات نہیں، وہ چڈھی پہن کے گھوم رہا ہے کوئی عیب نہیں، مگر جب وہی مدرسے پہنچتا ہے تو مولانا صاحب کہیں گے اس کو کرتا پہناؤ، پیجامہ پہناؤ، سر پہ ٹوپی لگاؤ۔ اس لیے مدرسے آ گیا ہے، عزت بڑھ رہی ہے، کپڑا بڑھ رہا ہے۔ وہی جب حافظ قرآن ہو گیا، مولانا نے کہا اتنے سے کام نہیں چلے گا، کرتا پیجامہ ٹوپی امامہ بھی چاہیے۔ عزت بڑھ رہی ہے، کپڑا بڑھ رہا ہے۔ وہی بچہ جب عالم دین ہو گیا تو کہا اب امامہ سے بھی کام نہیں چلے گا، امامہ کے ساتھ ابا بھی چاہیے۔ کپڑا بڑھ رہا ہے، مقام بڑھ رہا ہے۔ آپ یوں سمجھو، آپ دیکھ لو اٹھا کر کے تمام کتابیں لائے بریلی میں بے پردہ پڑی ہوں گی، مگر جو سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، کتاب سے پہلے تمہیں پردہ ملے گا۔ قرآن پاک میں تمہیں جزدان ملے گا، پردہ ملے گا۔ آپ دنیا کی تمام مسجدوں کو دیکھ ڈالو بے پردہ، مگر جو سب سے محترم مسجد خانہ کعبہ، کعبے سے پہلے تمہیں غلاف ملے گا، پردہ ملے گا۔ پتہ چلا کپڑا اسی کو دیا جاتا ہے جو محترم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اولیاء کرام کی مزارات پر چادر چڑھاتے ہیں تاکہ اور مزاروں کی طرح اور قبروں کی طرح انہیں نہ سمجھا جائے یہ ان قبروں سے محترم ہیں جن کو ہم نے کپڑا دیا ہے، جن پر ہم نے غلاف چڑھایا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، تو کپڑا چھوٹا موٹا چڑھا دیجئے، تب موٹا موٹا کیوں چڑھاتے ہیں؟ کہ آپ کے بزرگوں کو سردی لگتی ہے کیا؟
بڑے بدماش ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں سوال لاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو جھاڑا لگتا ہے، سردی لگتی ہے؟ میں نے کہا بے شک لگتی ہے سردی۔ کہا کیسے لگتی ہے؟ میں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا جب اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، تو قبر میں امتحان میں کامیاب بھی ہے؟ کہا ہاں کامیاب ہے۔ تو میں نے کہا جب کامیاب ہو جاتا ہے تو شریعت کا حکم ہے، حدیث میں آیا ہے کہ پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اے بھیا، ارے یہ چائے نہ پلاؤ بالکل تھوڑا دیر کے لیے، بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا آپ کا جلسہ، اپنے ہاتھ سے آپ جلسہ خراب کر رہے ہو اپنا۔ بالکل چائے نہ پلاؤ، جو میں پلاتا ہوں وہ پلاؤ، وہ پیو۔ وہ زندگی ہے حقیقت میں اس کا جینا ہے، غم حبیب سے لبریز جس کا سینہ ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میری نگاہ میں نہ جام ہے نہ مینا ہے، رسول پاک کی نظروں سے آج پینا ہے۔ اس لیے پیارے، بروز حشر مجھے پیاس کیا ستائے گی، بروز حشر مجھے پیاس کیا ستائے گی، پلانے والا میرا ساقی مدینہ ہے، پلانے والا۔ اس لیے پیارے، محبت کے ساتھ آپ بیٹھ کے جو میں پلا رہا ہوں وہ پیو۔ چائے تو آپ پیتے ہی رہتے ہیں، زندگانی سلامت ہے تو پیتے ہی رہیں گے، لیکن آج مصطفیٰ کے عشق کا جام پیو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے، تو آپ جانتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کیا اپنے بزرگوں کو آپ اتنی موٹی موٹی چادر چڑھاتے ہو؟ کہا ان کو سردی لگتی ہے؟ میں نے کہا ہاں لگتی ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا وہ اللہ کا ولی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا جب اللہ کا ولی ہے تو ولی کے معنی دوست کو ہوتے ہیں، تو اپنے دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھلوا دیتا ہے، اور جب جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو اس میں اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور جب اتنی ٹھنڈی ہوا چلے گی تو سردی تو لگوے کرے گی، اور سردی جب لگتی ہے تو ہم چادر چڑھاتے ہیں۔ کہ ہمارے بزرگوں کو تو نہیں لگتی ہے سردی، ہم اسی لیے چادر چڑھاتے نہیں۔ میں نے کہا تم کاہے چڑھاؤ گے؟ وہاں تو جہنم والی سب کھلا ہے، تم اچھی طرح جان رہے ہو کہ وہاں تو ایسے ہی آگ بھڑک رہی ہے، چادر چڑھا دو گے تو وہو جل جائے گی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ہر چیز ڈائریکٹ کہتے ہیں، جو لینا ہے اللہ سے لے اور ڈائریکٹ۔ ایک ڈائریکٹ والا مر گیا، ایک دم مئی جون کی سڑی گرمی میں مر گیا۔ اب بچے اس کے اندر اندر سنی ہو چکے تھے، ان بچوں نے کہا یار ابا تو ڈائریکٹ والا تھا، کہا ایک کام کرو، اب اس کو نہ نہلاؤ نہ دھولاؤ نہ کفن پہناؤ نہ چارپائی پہ لٹاؤ نہ قبرستان لے جاؤ، اس سے کہو جاؤ ڈائریکٹ۔ 24 گھنٹہ بیتے تو ابا تو وہیں لیٹا رہا، گھر والے خالی کر کے گھر نکل لیے۔ اتنی بدبو پھیلی گھر پہ، اور جب گھر خالی ہوا تو ایک کوا آیا مڈھیر پہ بیٹھا، غور سے دیکھا، دیکھ کے پہچان گیا، اور پہچان کے اڑا، پوری برادری کو بلا کے لایا، اور پوری برادری کو بلانے کے بعد کہا آؤ بیٹھو دیکھو۔ کہا کہے بلا کے لاؤ؟ کہا دیکھو نو اندر آنگن میں۔ کہا کیا ہے؟ ارے کہا دیکھنا۔ کہا ہاں دیکھ لیا۔ ہے کون یہ؟ ارے کہا یہ وہی ہے جب زندہ تھا تو ہمیں کھانے کو جائز کہتا تھا، آج موقع مل گیا ہے بدلہ لے لو، جاؤ ڈائریکٹ۔ اس لیے پیارے، کہنے کا مقصد ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ ارے مچل کے بولو، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مکند پور کے زندہ دل مسلمانوں، آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر کے بڑی محبتوں کے ساتھ اہتمام کیا، جشن غوث الورا، جشن عید میلاد النبی، دونوں ہیڈنگ میرے
سامنے جو یہ بائنر لگا ہے اور بلا لگا ہے اس میں لکھی ہے تو سرکار کا جشن منانے والوں یہ اہل ایمان ہی سرکار غوث اعظم کا جشن مناتے ہیں، رسول کا جشن مناتے ہیں، غریب نواز کا جشن مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا جشن مناتے ہیں، یہ اہل ایمان ہی کے حصے میں ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے اپنے آقا کا ذکر کرتے رہو، نبی کی یاد مناتے رہو، نبی کا جشن مناتے رہو، نبی کا ذکر کرتے رہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ اللہ الحمدللہ۔ جب سنیوں کا نعرہ لگتا ہے تو پتہ نہیں کتنوں کا نعرہ اکھڑ جاتا ہے۔ اس لیے پیارے یہ زندگانی اور یہ نبی کے جشن اور نبی کا ذکر منانے کا خاص ہمیں جو یہ صلہ ملا ہے، اہل ایمان ہی کو زندگی عطا ہوتی ہے، اسی کے دل و دماغ میں نبی کا ذکر سننے سنانے کی توفیق بھی ہوتی ہے، اللہ سب کے حصے میں ہے بھی نہیں۔ زندگی بھر لوگ کروڑوں کما کر کے دفن کر کے بچھو سانپ بنا کے اپنے گلے کے لیے اسی دولت کو لے کے چلے جاتے ہیں، مگر میلاد مصطفیٰ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نبی کا میلاد وہی مناتے ہیں کہ اپنی میلاد میں مصطفیٰ نے جس کو یاد کیا ہے۔ نبی پیدا ہوئے تو اپنی امت کو اپنے میلاد میں یاد کر رہے ہیں، تو سب لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ یا رسول اللہ جب آپ اپنی میلاد میں ہم کو نہیں بھولے تو غلام تمہارا میلاد نہیں بھولیں گے، زندگی بھر میلاد کریں گے۔ اس لیے پیارے آج ہم اور آپ نبی کا ذکر کرنے کے لیے، نبی کا ذکر منانے کے لیے، نبی کے ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگانی عطا فرمائے۔ تو رسول جو عطا کریں وہ لے لو، نبی جو دیں وہ لے لو۔ آپ لوگ ادھر توجہ کرو، اور طلبہ ہیں ان کو پڑھنا رہتا ہے، ان کو سنانا رہتا ہے۔ وہ 10 منٹ حصول برکت کے لیے آپ کی محفل کی زینت بن کے بیٹھ گئے، کوئی بہت وہ نہیں ہے، ان کو پڑھنا رہتا ہے، صبح کتابیں پڑھنا ہے، استاد کے سامنے سنانا ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جو تقریر ہم کر رہے ہیں وہ روزانہ اتنا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کی اس میں نہ رہیے بلکہ آپ بیٹھیے۔ سنانا مقصد آپ کو ہے، نہ میں علماء کو سنانے آیا ہوں نہ طلبہ کو، میں تو آپ کو سنانے آیا ہوں اور آپ کو سمجھانے آیا ہوں اور کچھ آپ سے سمجھنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے پیارے کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم اور آپ اب بڑی زندگی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک میں رب نے فرمایا رسول جو عطا کریں وہ لے لو، نبی جو دیں وہ لے لو، نبی جو تقسیم کریں وہ لے لو۔ تو نبی دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں، نبی عطا کر رہے ہیں ہم پا رہے ہیں، نبی دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں، نبی دینے والے ہم لینے والے، نبی عطا کرنے والے ہم پانے والے۔ تو نبی دیتے ہیں ہم لیتے ہیں، تو ہم لینے والے نبی دینے والے۔ اب بتاؤ ہم لینے والے زندہ ہیں کہ مردہ؟ ارے زندگی سے بولو، ہم زندہ ہیں نہ لینے والے؟ تو جب مانگنے والے زندہ ہیں، لینے والے زندہ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دینے والا مردہ ہو؟ بولو کبھی کسی مردے کے پاس کچھ لینے گئے ہو؟ ارے ایمانداری سے بولو، کبھی کسی مردے کے پاس 1 کلو آپ لوگوں نے پیاز تولایا ہے؟ کسی مردے کو دیکھا ہے ماروتی چلا رہا ہے؟ کسی کو ٹرک چلاتے دیکھا؟
اگر ایک مردہ اٹھ کر کے آپ کے منگتپور سے پہنچے چوراہے پر اور ایک پان والے سے کہے ایک بنڈل بیڑی دو، مجھے یقین ہے پوری دکان چھوڑ کے بھاگ جائے گا. پوری لے لو، اس لیے نہ مردہ دیتا ہے نہ مردہ لیتا ہے. لینے دینے کی صلاحیت زندے میں ہوتی، مردے میں نہیں ہوتی. نبی دیتے ہیں ہم لیتے ہیں، نبی دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں. تو جب عام انسان کو حکم نہیں ہوتا کہ کسی مردے کے پاس جاؤ کچھ لینے کے لیے جاؤ، ہمیں زندے کے پاس مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں، ہم نے کچھ پیسہ دیا، اس نے مال دیا، ہم بھی زندہ وہ بھی زندہ، لین دین زندوں میں ہو رہی ہے، لین دین زندوں میں، کاروبار زندوں میں ہو رہا ہے. تو جب ہم لینے والے زندہ ہیں تو رب کسی مردے کے پاس ہمیں بھیجے گا کہ پتا چلا اگر ہم لینے والے زندہ ہیں تو دینے والے مصطفیٰ بھی زندہ ہیں. نبی دے رہے ہیں، نبی عطا کر رہے ہیں، نبی تقسیم کر رہے ہیں، نبی بانٹ رہے ہیں. اب نبی کیا دیتے ہیں، نبی سے ہم کیا لیتے ہیں، نبی سے ہم کیا پاتے ہیں، نبی ہمیں کیا دیتے ہیں. تو صداقت مصطفیٰ سے لے لو، عدالت مصطفیٰ سے لے لو، سخاوت مصطفیٰ سے لے لو، شجاعت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، ایمان مصطفیٰ سے لے لو، عرفان مصطفیٰ سے لے لو، قرآن مصطفیٰ سے لے لو، ایمان مصطفیٰ سے لے لو، ایقان مصطفیٰ سے لے لو، عرفان مصطفیٰ سے لے لو، شہرت مصطفیٰ سے لے لو، عزت مصطفیٰ سے لے لو، عظمت مصطفیٰ سے لے لو، بلندی مصطفیٰ سے لے لو، شریعت مصطفیٰ سے لے لو، طریقت مصطفیٰ سے لے لو، معرفت مصطفیٰ سے لے لو، حقیقت مصطفیٰ سے لے لو. اس لیے کہ مختار کائنات ہے. ارے مچل کے بولو سبحان اللہ. مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، اور میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو. نبی دے رہے ہیں، نبی سے ہمیں مل رہا ہے. سبحان اللہ. نبی تقسیم کر رہے ہیں، نبی سے ہم پا رہے ہیں. نبی دے رہے ہیں، نبی سے ہمیں مل رہا ہے. اور قیامت تک نبی ہی سے ملے گا. ان کا در چھوڑ کے کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا. تو جو لینا ہے مصطفیٰ سے لے لو. سبحان اللہ. جو مانگنا ہے میرے مصطفیٰ سے مانگ لو، جو لینا ہے مصطفیٰ سے لے لو. اس لیے پیارے نبی دے رہے ہیں، نبی عطا کر رہے ہیں، نبی بانٹ رہے ہیں، نبی تقسیم کر رہے ہیں. نبی دینے والے ہم لینے والے، نبی دینے والے ہم پانے والے، نبی تقسیم کرنے والے ہمیں مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. اس لیے پیارے بڑے عقیدت کی بات ہے. ہر کوئی محفل میں بیٹھتا نہیں. کٹائی چھٹائی ہر مجمع میں ہوتی ہے. کٹتے چھٹتے آخر تک وہی بچتے ہیں جو اوریجنل ہوتے. اور لمڈا لپاٹی کا ذہن لگنے والے لوگ کیا کریں گے، کیا سمجھیں گے وہ کہ تقریر کیا ہے، تکرار کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے. جو کبھی علماء کے قریب نہ آئے وہ کیا سمجھے. یہ تو آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو جو باشعور لوگ ہیں، سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں کسی مجمع میں بہت بڑا مجمع ہونا کامیابی کی دلیل نہیں. چند لوگ ہوں اگر سمجھدار ہوں اور 4 آدمی کے پلے تقریر پڑ جائے تو پورا جلسہ کامیاب ہے. اگر 4 آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو پوری محفل کامیاب. ورنہ 1 لاکھ کا مجمع ہو، رات بھر مونگ پھلی چبائے، خوب نعرہ لگائے، صبح پوچھو کیا ہوا، کون کون آیا تھا، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، کیا کیسا بولے، کہا بہت اچھا بولے، کہا کچھ یاد کر کے آئے، کہا وہ سب یاد نہیں. کیا فائدہ. ضروری ہے کہ اگر 10 بات سنو تو 2 بات تو یاد رہ جائے. کوشش کیجئے پیارے، سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کیجئے. یہ وقت بڑا نازک ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وطن کی فکر کر پیارے، ذرا بھی فکر ہے تجھ کو
تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں. اس لیے پیارے آج کی یہ تاریخ اور یہ تاریخ ساز جلسہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. غوث اعظم کا جلوہ تو پوری کائنات میں ہے. غوث اعظم بھی نبی کی عطا ہے, خدا تک جانے کا پتہ ہے اور نبی کی عطا ہے. اچھے اچھوں کے تاج اس بارگاہ میں اتر جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی شہنشاہی ختم ہو جاتی ہے. سرکار غوث اعظم سراپا کرامت ہیں. جیسے میرے مصطفیٰ سراپا معجزہ ہیں, ویسے ہی غوث اعظم سراپا کرامت ہیں. تمام ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہیں. سرکار غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت کا پرتو ہے. سبحان اللہ. اسی لیے پیارے جشن غوث منانے والوں, غوث اعظم آج آپ کی محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں. فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلتن علی حکم اتصالی, یعنی میں پوری روح کائنات کو, اللہ کے تمام شہروں کو, اللہ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. ہتھیلی میں رائی کا دانہ, رائی کے دانے کی کیا حیثیت ہے؟ غوث اعظم پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے پیارے غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے والوں, سچا پیار رکھنے والوں, غوث اعظم کی بریانی بنانے والوں, بیٹھ کر کے غوث اعظم کا ذکر کرنے والوں, پیارے یاد رکھو جس آدمی کا کوئی کام حل نہ ہوتا ہو, ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی نیاز دلائے اور اپنی تمنا کو فاتحہ کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں رکھے. میرا ایمان ہے 11 مہینے پورے نہیں ہونے پائیں گے اور منت پوری ہو جائے گی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث, خواجگی مل جائے گی خواجہ کا دم بھر کے دو ایک. اس لیے پیارے سرکار غوث اعظم جشن غوث الورا منایا ہے. یہ 11ویں شریف کا مہینہ اور 11ویں والے آقا کی بارگاہ میں امام اہل سنت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. جب تلوے کا یہ جلوہ ہے تو چہرے کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے پیارے سرکار غوث اعظم بڑی شان والے, ایک لمحے میں 70 مرید کے یہاں پہنچنے کی جو صلاحیت رکھے. ہمیں 70 تو 70 اگر 70,000 لوگ بھی دعوت دیتے تو سرکار غوث اعظم سب کے یہاں پہنچ جاتے. میرا ایمان ہے پاور اللہ نے اختیار دیا ہے. ایک روز ایک شخص آیا, کہا سرکار مغرب بعد میرے یہاں دعوت ہے. کہا ٹھیک ہے منظور کر لیا. دوسرا آیا, کہا سرکار مغرب بعد میرے یہاں دعوت ہے. آپ نے پھر منظور کر لیا. وہ دونوں گئے. تیسرا آیا, کہا سرکار آج مغرب بعد میرے یہاں دعوت ہے. اس کو ہی منظور کر لیا. جب وہ چلا گیا چوتھا آیا, کہا سرکار مغرب بعد میرے یہاں دعوت ہے. بڑا سے بڑا پیٹو ہوتا تو کہتا کہ بھیا 3 جگہ ہو گیا ہے, چوتھی جگہ جانے کی ٹائم نہیں نا, مغرب میں 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, کہاں جاؤں گا, 3 جگہ تو وعدہ کر لیا. لیکن نہیں, اس کو ہی منظور کر لیا. 5واں آیا, اس کو ہی منظور. تاریخ بتاتی ہے کہ 70 آدمی آتے رہے اور اسی ٹائم کی دعوت دیتے رہے. 70 کی دعوت آپ نے قبول کر لی. 70 کی دعوت. اب 70 آدمی چلے گئے اپنے اپنے گھر اہتمام کرنے. مغرب کا وقت گزر گیا, رات گزر گئی. جب صبح ہوئے تو لوگ جمع ہونے لگے ایک دوسرے کے پاس. ایک شخص نے کہا کل مغرب بعد بڑا سہانا منظر تھا, میرے گھر میں غوث اعظم تشریف لائے تھے. دوسرا کہتا ہے تم بہت بڑے جھوٹے ہو, غوث اعظم تو کل مغرب بعد میرے یہاں آئے تھے. تو تیسرا آیا, اس نے کہا تم دونوں پکے جھوٹے ہو, غوث اعظم تو کل مغرب بعد میرے یہاں موجود تھے. چوتھا آیا, اس نے کہا یار تینوں تم کو جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی,
غوث اعظم تو کل مغرب بعد میرے یہاں موجود تھے. بات بڑھنے لگی, 70 آدمی اکٹھا ہو گئے. جب 70 اکٹھا ہو گئے, سب دعوے دار کہ غوث اعظم ہمارے یہاں, غوث اعظم ہمارے یہاں, غوث اعظم ہمارے یہاں. کام مسئلہ یہاں سمجھ میں نہ آئے گا, چلو غوث اعظم کے مدرسے چلتے ہیں, وہاں کے علماء سے پوچھتے ہیں کہ کل غوث اعظم مغرب بعد کس کے یہاں بتا کر گئے ہیں. جب پہنچے لوگ, ہجوم پہنچا, 70 آدمی پہنچ گئے. جا کے علماء سے پوچھا, بھائی ایک بات بتاؤ. علماء نے کہا یہ ہجوم لگا کر کے چلاتے ہوئے آئے, وہ کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ کل غوث اعظم جب مدرسے سے نکلے ہیں مغرب بعد تو کس کے یہاں کے لیے بتا کر گئے ہیں؟ آپ صحیح بتائیے. علماء نے کہا تم سب کے سب بے وقوف ہو, پاگل ہو گئے ہو. کل غوث پاک تو مغرب بعد مدرسے کے باہر ہی نہیں نکلے, باہر ہی نہیں نکلے. کہا یہ مسئلہ یہاں سمجھ میں نہ آئے گا, چلو غوث اعظم سے سمجھتے. گھر پہنچ گئے. گھر پہنچنے کے بعد غوث اعظم کو معلوم ہو گیا کہ ایک جماعت باہر آ چکی ہے. اندر سے باہر آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا سرکار اب آپ ہی مل گئے ہیں, اب آپ ہی بتائیے کہ کل آپ کس کے یہاں گئے ہیں؟ سرکار غوث اعظم مسکرائے, فرماتے تم لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کر دو, مسئلہ حل ہو جائے گا. آنکھیں بند کر لو, ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. سب نے آنکھیں بند کیا, اور جس وقت آنکھیں بند کی, دل روشن ہو گیا. ایک درخت سامنے نظر آیا جس کے ہر پتے میں غوث اعظم کا جلوہ نظر آیا. سب لوگ پکار اٹھے, سرکار جب یہ کروڑوں پتیوں پر بیک وقت آپ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو 70 جگہ جانا آپ کے لیے محال نہیں ہے, آپ ہر جگہ گئے ہیں.